أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ رب العزت کی بے شمار حمد و ثنا اور اس کے رسول سید ولد آدم حبیب اللہ اور خلیل اللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے عنوان پر ایک بڑا ہی پرمغز اور مدلل خطاب آپ سن رہے تھے. اور بہت سے مخفی گوشے آج ہم پر واضح ہوئے. اللہ رب العزت ہمارے عزیز القدر بھائی مولانا صہیب شاہد صاحب کے سینے کو مزید کھولے اور اخلاص اور عمل صالح کی توفیق دے اور اپنے والد گرامی مولانا اسحاق شاہد رحمہ اللہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. میں اس وقت ایک ناساز طبیعت کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں. جو موضوع آپ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ بڑا ہی وسیع اور طویل موضوع ہے. کسی تمہید کے بغیر اور اختصار اور طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے
دو چار باتیں آج عرض کر دیتے ہیں، تفصیل کسی اور وقت کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بات ہو تو اس ذات کا علم اور اس کی معرفت کا بنیادی قاعدہ جو ہے وہ اس کی توحید کی معرفت ہے۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، پہلے جانو اور پہچانو لا الہ الا اللہ، یہ ایک اول واجب ہے تم کو، اول فریضہ، کہ سب سے پہلے پہچانو اور جانو لا الہ الا اللہ ہے، واستغفر لذنبک، اور پھر اپنے گناہوں سے استغفار کیجیے۔ لیکن لا الہ الا اللہ کی معرفت کے بغیر استغفار کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کی مثال دی، کیونکہ استغفار وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ للہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب اس کا بندہ توبہ اور استغفار کرے۔ تو یہ عمل بھی لا الہ الا اللہ کی معرفت کے بغیر قبول نہیں ہوگا، استغفار قبول نہیں ہوگا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ گو ہمیں توبہ اور استغفار سے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، رات چڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے رات کو چھپ کر توبہ کریں۔ اللہ رب العزت کے لیے مثال نہیں ہے، لیکن ہاتھ کا پھیلانا یہ اس کے شوق اور اس کی خوشی کا ایک اظہار ہے۔ دنیا میں ہم اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، کسی پیاری ہستی کو دیکھتے ہیں تو باہیں پھیلا کر اسے اپنے قریب کرتے ہیں اور چمٹا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پھیلانا اس کی حکمت وہی جانتا ہے، لیکن ظاہری معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی خوشی اور محبت اور اس کا شوق اور اس کی فرحت کہ رات بھر ہاتھ پھیلائے رکھتے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی بچتا ہے، ینزل ربنا الی سماء الدنیا، تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ حین یبقى من اللیل ثلث، جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی بچتا ہے، کیوں نزول فرماتے ہیں؟ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے۔ فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب علیہ، هل من مسترزق فارزقه، هل من مستشفی فاشفیہ، کہ کوئی بندہ مجھ سے گناہ بخشوانا چاہے تو مجھ سے اٹھ کر توبہ کر لو، استغفار کر لو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں۔ کوئی بندہ شفا کا طالب ہو تو مجھ سے شفا طلب کر لو، میں شفا عطا فرما دوں گا۔ اور کوئی بندہ رزق روزی کا طالب ہو تو مجھ سے روزی مانگ لو، میں روزی عطا فرما دوں گا۔ تو یہ مزید اس کے اسی شوق اور خوشی کا اظہار ہے کہ پورا آخری تیسرا پہر آسمان دنیا پر نزول فرما کر فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے، اور ثم یصعد، جب فجر طلوع ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے عرش پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو اتنا قیمتی عمل، لیکن فرمایا کہ اگر
لا الہ الا اللہ کی معرفت نہیں ہے تو یہ عمل بھی قابل قبول نہیں۔ پہلے اس کلمے کو پہچانو، جو توحید کے رموز ہیں ان کو حاصل کرو، اس کے بعد توبہ اور استغفار کرو۔ اگر اس کلمے کی معرفت کے ساتھ تو میری طرف آ گئے اور میری توحید کو پہچان لیا، اب ایک بار کا استغفار تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو ایک بار استغفار کر لے بڑے سچے دل کے ساتھ اور معرفت توحید کی اساس پر، تو ایک بار کے استغفار سے میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ علی ما کان منک، جیسے بھی گناہ سب معاف کر دوں ایک بار کے استغفار سے۔ لیکن شرط وہی ہے کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، پہلے اس کلمے کو پہچان۔ اس کلمے کا علم کیا ہے؟ وہی جو ابو جہل سمجھا تھا۔ آج 100 سال کی عبادت گزار اس کلمے کے صحیح فہم سے قاصر، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور ہیں اور روز افزوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ابو جہل کیا سمجھا تھا؟ جو قرآن نے اس کے فہم کا ذکر کیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ تم نے جو دعوت پیش کی قولوا لا الہ الا اللہ کی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ الہ صرف ایک ہی۔ تم نے تو اس دعوت کے ذریعے یہ سارے جو الہ ہیں ختم کر کے ایک الہ کی دعوت دی، یہ اس کا فہم تھا۔ اور قرآن نے اس فہم کو رد نہیں کیا، فہم صحیح تھا، قبول نہیں تھا۔ آج قبول ہے لیکن فہم صحیح نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یہ پہلا ایک زینہ سمجھ لیجیے، ایک اساس سمجھ لیجیے۔ بڑا یہ بھاری کلمہ ہے، تلفظ آسان ہے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، منہج بھی ہے، دعوت بھی، جہاد بھی، سیاست بھی۔ ہر مملکت اور ریاست کی اساس بھی۔ اور صحیح فہم سے پڑھ لو، سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ۔ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جو سب سے زیادہ ابلیس کی کمر توڑنے والا۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ یہ کلمہ پڑھیں تو گویا آپ نے ابلیس کی پشت پر ایک کوڑا برسا دی، بڑا بوجھل اور وزنی کوڑا، اور بار بار پڑھ کر آپ اس خبیث کی کمر توڑ دیں گے، اس کو بچھاڑ دیں گے، وہ کوڑے کھا کھا کر ماندہ ہو کر گر جائے گا، آپ غالب ہوں گے، وہ مغلوب ہوگا، اس کی جو تضلیل کی تاثیر ہے وہ ختم ہو جائے گی، ماند پڑ جائے گی۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی قوت ہے۔ وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان المؤمن یمضی شیطانہ کما یمضی احدکم بعیرہ فی السفر، ایک مومن اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے جیسے تم لوگ سفر میں اپنی سواری کو تھکا دیتے۔ سواری کب تھکتی ہے؟ جب آپ مستقل اس پر سوار رہیں، سفر جاری رکھیں، اس کو آرام کا موقع نہ دیں۔ تو ایک بندہ مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے کثرت ذکر سے۔ سبحان اللہ کہے گا، ایک کوڑا شیطان پر پڑے گا، الحمدللہ کہے گا، دوسرا کوڑا، اور لا الہ الا اللہ سب سے بھاری کوڑا۔ یہ کوڑے کھا کھا کر شیطان ماندہ ہو کر گر جائے گا۔
یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی معرفت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کوئی معنی نہیں، ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ ایک اصل اصول سمجھ لیجیے، ایک اساس سمجھ لیجیے پورے دین کی، کہ سب سے پہلے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اہتمام اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا کرو۔ شیطان غافل نہیں، جب ہم نے اس کلمے کی دعوت پیش کی تو شیطان اسی دعوت کو لے کر ہم پر وار کرتا ہے، اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو الجھا کے رکھ دیا۔ ان کی توجہ اس کلمے کے فہم پر نہیں ہے، ان کی توجہ اپنی خود ساختہ شعبہ بازیوں پر ہے۔ کلمے کا ذکر، اجتماعی ذکر، حلقے بنا کر ذکر، بتیاں بجھا کر ذکر، اور ذکر ایسے طریقے سے کرو کہ ناک سے آواز نکالو، اور پھر ناک میں سانس کو روکو، پھر الا اللہ کی ضرب اپنے سینے پر مارو۔ بس لوگ انہی شعبہ بازی میں کھو گئے۔ معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیا اس میں منہج ہے، کیا اس میں دعوت ہے، یہ اعظم الشہادہ جو ہے کیا اس کے تقاضے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ بعض نے تو کلمے کی تفتیح کر دی کہ پورا لا الہ الا اللہ بڑا بھاری ذکر ہے، اس کو 2 حصوں میں بناؤ، سال 6 مہینے صرف لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ، پھر اگلے سال 6 مہینے الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ نہ لا الہ کا کوئی معنی، نہ الا اللہ کا کوئی معنی۔ شیطان بھرپور مقابلہ کر رہا ہے کہ تم یہ کلمہ پڑھ کر میری کمر توڑنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر توڑوں گا، تمہیں اصل فہم سے دور کر دوں۔ اب فہم پر کسی کی توجہ نہیں، توجہ ہے تو ان شعبہ بازیوں پر۔ کہتے لا الہ الا اللہ تو عام لوگوں کا ذکر، خاص لوگوں کا ذکر الا اللہ ہے، اور خاص الخاص لوگوں کا ذکر اللہ ہے، اور اس سے بھی جو اخص لوگ ہیں ان کا ذکر ہو ہے، تاکہ کلمہ ختم ہو جائے، زبانوں پر وہ الفاظ جاری ہو جائیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جو معرفت الہی کی اساس ہے ان نے کھو دی۔ یہ شیطان کی تضلیل ہے جس نے بندوں کو بے تحاشا گمراہ کر کے چھوڑ دی۔ اس فرمان پر توجہ نہیں، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، پہلے اس کلمے کو پہچانو، باقی عمل ہے، استغفار ہے، نماز ہے، روزہ، وہ اس کے بعد۔ پہلے اس کلمے کی معرفت حاصل کرو تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو بات ہوگی تو اس معرفت کی اساس جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ یہ موضوع انتہائی پیارا اور محبوب موضوع ہے، کیونکہ اس علم کا معلوم اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول جو ہے وہ سب سے زیادہ جس توحید پر قائم ہے وہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، اس کی پیاری پیاری صفات اور اس کے پیارے پیارے افعال، مبارک افعال جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، ان سے تعلق جوڑو۔ وہ تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو ممکن بنائے گا۔ اسماء و صفات کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی 2 قسمیں بنا لیجیے، ایک قسم مطلوب ہے، دوسری ممنوع ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اس کی ذات کو اور اس کے نام اور اس کی صفات کو۔ ذات کو پہچانو کہ اس کا وجود پر حق ہے، جس کے لیے کتاب و سنت بطور دلیل اور شاہد کے ہمارے سامنے موجود۔ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کریں،
مگر خالق کائنات کی اپنے وجود کے اس بات کے لیے وہی بطور حجت ہے، عقل نہیں۔ وہ ایک قصہ ہم نے اپنے مشائخ سے سنا تھا، امام رازی کا۔ رے مقام پہ وہ رہا کرتے تھے، تو رے سے نیشا پور گئے، تو ان کے شاگردوں کی ایک جماعت نے ان کا استقبال کیا اور اپنے ایک حلقے میں ان کو لے کر اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے۔ ایک گلی سے گزرے، اس گلی میں ایک گھر کی چوکھٹ پر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخصیت کو بڑے اہتمام سے لایا جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا، بچوں یہ کون ہے شخصیت؟ کہا کہ امام رازی، فخر الدین رازی۔ تو انہیں اتنی اہمیت تم نے کیوں دے رکھی ہے؟ کوئی ان کا کارنامہ بتاؤ مجھے۔ کہا کہ کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے وجود باری تعالیٰ پر 100 عقلی دلائل پیش کیے، 100 عقلی دلائل۔ بڑھیا قطعاً متاثر نہ ہوئی اور کہا کہ لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے 100 شبہات تھے جن پر ان کو عقلی دلائل اختراع کرنے پڑے، نکالنے پڑے۔ اپنے شیخ سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے قل هو اللہ احد کافی نہیں؟ یہ سورہ مبارکہ اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر رہی؟ پھر کس عقلی دلیل کی ضرورت ہے؟ نقل بطور حجت ہے، اللہ کی وحی بطور حجت۔ یہ تکلف مت کرو۔ اللہ کا ثبوت عقل سے، فرشتوں کا ثبوت عقل سے، انبیاء کا ثبوت عقل سے۔ ہر چیز اللہ کی وحی میں موجود ہے، ہر چیز کی جو شہادت ہے عرش الہی سے آ چکی۔ امام رازی نے یہ باتیں سن لی اور فوراً دعا کی کہ اللہم انی اسألک ایمان کا ایمان عجائد نیشا پور۔ یا اللہ میں تجھ سے نیشا پور کی بوڑھی عورتوں والے ایمان کا سوال کرتا ہوں، کیا مضبوط اس کا ایمان ہے، کیا مضبوط اس کا عقیدہ ہے، آفرین اس کی توحید پر، اس کے فہم پر۔ یا اللہ مجھے بھی ایسا ہی ایمان دے دے، ایسا ہی عقیدہ دے دے، ایسا ہی فہم دے دے۔ تو عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو معرفت کا محور ہے وہ اللہ رب العزت کی مبارک نام، مبارک صفات اور مبارک افعال ہے۔ ہم نے 2 قسمیں بنائی اسماء و صفات کے حوالے سے، ایک مطلوب اور ایک ممنوع۔ مطلوب کیا ہے؟ اس کے وجود کو مانو، اور یہ پوری کائنات اس کے وجود کی دلیل ہے۔ قرآن نے اسی لیے بار بار تعقل کا درس دیا، تدبر کا درس دیا کہ ہماری مخلوقات ان پر غور کرو۔ کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ چلو ہم آپ کی اتباع کرنے کو تیار ہیں، ہمارا ایک مطالبہ پورا کروا دو۔ ہاں کیا مطالبہ ہے؟ کہ یہ جو کوہ صفا یہ سونے کا بن ہے، کوہ صفا سونے کا بن ہے۔ اس مطالبے میں ان کی ایک حرص تھی مال و زر کی۔ ایمان کی صداقت مطلوب ہو تو وہ مشروط نہیں ہوتی، اس کا تقاضا مشروط نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ اللہ کی دین ہے، ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب۔ اللہ رب العزت دنیا سب کو دیتا ہے، محبت ہو یا نہ ہو دیتا ہے، لیکن دین صرف ان بندوں کو دیتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو ان کے سامنے مال و زر کی حرص تھی کہ یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، ہمیں حاصل ہو جائے، ہم مالا مال ہو جائے، تاکہ اطاعت کی بات بعد میں دیکھیں۔ نبی نے سامنے دعا کر دی کہ یا اللہ یہ قوم ایمان لانے کو تیار ہے تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، ہم سونے کا بنا دیں گے۔ لیکن پھر اگر انہوں نے نہ مانا
تو ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے کسی قوم کو نہیں دیا ہوگا۔ قوم عاد کو تباہ کیا، قوم لوط کو تباہ کیا کہ پوری بستی کو اٹھایا، آسمان تک لے گئے، نیچے پٹخا، اور اس دوران چیخ مسلط کر دی، ان کے کلیجے پھٹ گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اس سے بھی سخت عذاب اس قوم کو دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ذرنی و قومی، یا اللہ مجھے چھوڑ دے، میری قوم کو چھوڑ دے جس حال پر ہم ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا، سمجھاؤں گا، قبول کریں یا نہ کریں، تم کوہ صفا کو سونے کا نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی، اس قوم سے کہو کہ یہ کوہ صفا سونے کا بندہ دیکھ کر پھر ایمان لائیں گے؟ اس سے بڑی بڑی نشانیاں میری موجود ہیں، وہ ان کو دکھائی نہیں دیتی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آسمانوں کی تخلیق، زمینوں کی تخلیق کوئی چھوٹی نشانی ہے؟ یہ دکھائی نہیں دے رہی؟ جو ایک صفا پہاڑ کو سونے کا بنوانا چاہ رہے ہیں، آسمان نظر نہیں آتے، زمینیں دکھائی نہیں دیتی۔ امام بخاری نے کتاب التوحید صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا، باب قولہ تعالی خلق السماوات والارض بالحق، خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ اس کے فہم میں اکثر شارحین غلطی کھا گئے۔ کسی نے کہا کہ حق کے ساتھ معنی یہ کوئی لہو نہیں، کوئی لعب نہیں، ایک حقیقت ہے، لیکن اس کی جو حقیقی تفسیر حافظ بن حجر نے بھی کی، ان کو اللہ نے توفیق دی کہ یہاں حق سے مراد قول حق ہے، کلمۃ الحق، اور وہ کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان بنا دیے، زمینیں بنا دی، ایک ایک نہیں، ساتھ ساتھ، اور بالحق کے قول حق کے ساتھ۔ اس باب کے تحت امام بخاری حدیث لائے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کی ایک دعائے استفتاح کا ذکر ہے، اللہم انت الحق وقولک الحق ووعدک حق، کہ تو حق ہے اور تیرا قول بھی حق ہے، ہر قول حق ہے۔ تو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق بالحق کی، کلمہ حق کے ساتھ، اور وہ کلمہ حق کن، یہ دکھائی نہیں دے رہا، اتنے وسیع آسمان، اتنے بڑے، اور کلمہ کن سے ہم نے بنا دی، کن کہنا، اور سب بن گیا، سب تیار ہو گیا۔ یہ نشانی کافی نہیں ہے معرفت حق کے لیے، میری توحید کو ماننے کے لیے نشانی کافی نہیں ہے۔ اور ابھی مجھ سے قبل ذکر ہو رہا تھا کہ سب سے بہترین ذکر قرآن پاک، اس سے مزید ہم قرآن پاک کی عظمت کو سمجھتے ہیں کہ ایک لفظ کن، ایک کلمہ کن کی تاثیر ہے کہ پوری دنیا اس کلمے سے خلق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے ایک چھوٹا سا جملہ، چھوٹا سا کلام کہہ لیجئے، کلمہ کہہ لیجئے، کن بظاہر ایک لفظ ہے، اس کو کلام بھی کہہ سکتے ہیں، فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے یہ، تو کلام بھی ہو سکتا ہے، کن ہو جا، بن جا، ہو جا، تیار ہو جا، آسمان بھی تیار ہو گیا، زمین بھی تیار ہو گئی، ساتھ ساتھ آسمان اور زمینیں۔ تو اللہ تعالیٰ کن کہہ کر پوری کائنات کو بنانے والا، اس کے ایک کلمہ کی قوت ہے یہ۔ تو باقی سارا کلام الرحمن، پورا قرآن، ہم تو اس کے ظاہری ایک معنی کو سمجھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، مگر اس کلام کے حقائق ممکن ہے قیامت کے دن کھلے۔ ایک لفظ کن کی حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ پوری دنیا اس کلمے کی جو ہے وہ خلق ہے، پوری دنیا۔ تو باقی جو کلام الرحمن ہے، کیا اس میں اس کی تاثیر ہوگی، کیا اس کے نتائج ہوں گے، کیا اس کے ثمرات ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اپنی قوم سے پوچھو کہ تم کوہ صفا کو سونے کا بنوانا چاہ رہے ہو، تو آسمان نظر نہیں آ رہی، جو ایک لفظ کن کی جو ہے وہ کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ کن کہا، پورے آسمان تیار ہو گئے، یہ نشانی کافی نہیں،
پھر زمینیں، پھر رات اور دن کا تصرف جو ہے باختلاف اللیل والنہار، یہ راتوں اور دنوں کی آمد و رفت، راتیں آ رہی ہیں دن جا رہے ہیں، دن آ رہے ہیں راتیں جا رہے ہیں، اور کبھی چھوٹے کبھی بڑے، یہ تفاوت یہ کافی نہیں، یہ پورا نظام ایک ترتیب اور نظم کے ساتھ چل رہا ہے، کسی کمی بیشی کے بغیر، کسی تفاوت کے بغیر۔ یہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ دراصل زمین جو ہے وہ سورج کے ارد گرد چکر لگاتی بڑی تیزی کے ساتھ، اس تیزی میں حکمت ہے۔ اگر یہ زمین کی گردش نہ ہو تو سورج کی تپش پوری کائنات کو جلا دے۔ یہ تپش اللہ کا، یہ جو گردش ہے زمین کی، اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس نظام کے تحت سورج کی ایک مناسب حرارت ہے، گرمی بھی ہے سردی بھی ہے، راتیں چھوٹی بڑی دن چھوٹے بڑے، یہ تفاوت اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانی ہے، یہ عظیم الشان نشانی، جس کے حقائق میں تم پھیلاؤ اور غور کرو، تمہاری عقلیں جو ہیں وہ معاف ہو جائیں اور تم نتیجے تک نہ پہنچ سکو۔ یہ رب کائنات کی قدرت، اس قدرت پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ کو نشانیوں سے پہچانو۔ ویسے تو کلام حق آپ کے سامنے موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی بیان ہے، صفات بھی بیان ہے، افعال بھی بیان ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث کا ایک ذخیرہ آپ کے سامنے۔ اتنا اگر کافی نہیں ہے تو پھر یہ دلائل قدرت آپ کے سامنے ہے، آسمان آپ کے سامنے، زمینیں آپ کے سامنے۔ قرآن پاک نے کئی مخلوقات کا حوالہ دیا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا ذکر ہے، راتوں کا ذکر، دنوں کا ذکر، سورج کا ذکر، سورج کی دھوپ کا ذکر، رات کی تاریکی کا ذکر، نفس انسانی کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ ہر شے میں، ہر شے اللہ تعالیٰ کی دلیل قدرت ہے، اس کی معرفت اس کے کلام سے حاصل کرو اور اس کی مخلوقات سے حاصل کرو۔ وہ ایک جاہلی شاعر تھا نابغہ بن ربیعہ، زہیر ابن ربیعہ، جاہلی شاعر، وہ مخضرمین میں سے ہے، بعد میں اس کی لمبی زندگی تھی، نبی علیہ السلام کا اس نے دور بھی پایا اور اسلام قبول کیا۔ ایسے صحابہ کو مخضرم صحابہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک شعر اللہ کے پیغمبر بھی بڑا پسند کیا کرتے تھے، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ ہر شے میں ایک نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ان کا خالق ہے۔ وہ آسمان ہیں، زمینیں ہیں، پہاڑ ہیں، ہوائیں ہیں، رات اور دن کا نظام ہے، درخت ہیں، جمادات ہیں، انسان اور جن ہیں۔ ہر شے میں یہ دلیل ہے، نشانی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ان کا خالق ہے۔ ہر شے ایک نظام سے نمودار ہو رہی، اور خالق ہوتا تو لازماً ٹکراؤ ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو کائنات کا نظام مختل ہو جاتا، زمین آسمان بگڑ جاتے، ان میں فساد برپا ہو جاتا۔ لیکن کسی تفاوت کے بغیر، کسی فساد کے بغیر، کسی کمی بیشی کے بغیر اس نظام کا چلتے آنا ابتدا سے اب تک اور قیامت تک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ان کا صانع ہے اور ان کا خالق ہے۔ ویسے کلام الرحمن کافی، جب آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ام المومنین فرماتے ہیں کہ نبی رسول اللہ رات بھر نہیں سوئے، میں بستر میں داخل ہو گئی، اللہ کے پیغمبر بھی بستر میں داخل ہو گئے اور کہا کہ عائشہ آج مجھے اپنے رب کے ساتھ چھوڑ دو، مجھے اجازت دو کہ آج میں رب سے پوری رات راز و نیاز کروں۔
پھر آپ نے ایک مشکیزے سے وضو کیا اور مصلی کی پشت پر سوار ہو گئے، نوافل ادا کیے، اور جس حالت میں آپ ہوتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، قیام میں آپ روئے حتیٰ کہ آپ کا سینہ بھیگ گیا، رکوع میں آپ روئے حتیٰ کہ نیچے کی زمین بھیگ گئی، سجدے میں آپ روئے حتیٰ کہ پیشانی کی جگہ پوری بھیگ گئی، نوافل سے فارغ ہوئے آپ لیٹے دائیں کروٹ، پھر آپ روئے حتیٰ کہ بلال حبشی آ گئے آپ کو نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر زار و قطار رو رہے ہیں، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ ہستی ہیں جن کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، بشارت ہی بشارت، یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ سے تمام اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا۔ کون سے گناہ کیے آپ؟ کوئی گناہ نہیں، لیکن جتنا بھی ایک انسان تقویٰ کا پہاڑ ہوگا، اللہ کا اس کو قرب حاصل ہوگا اور اللہ کے خوف اس کا دل لبریز ہوگا، اتنا ہی وہ بہت سے ایسے اعمال کو گناہ تصور کرے گا جو گناہ نہیں ہوتے۔ اب آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا دھیان کاروبار پر ہوگا، اس وقت ذکر اللہ تو نہیں کر سکتے، لیکن جو صالحین ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، ان لمحات کو بھی بھاری سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ باتھ روم میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، پیارے پیغمبر باتھ روم میں جاتے، حمام میں جاتے، باہر نکلتے غفران ہے کہ یا اللہ مجھے بخش۔ یہ اس دعا کا کیا محل ہے کہ وہاں اندر جتنے لمحات رہا تیرا ذکر نہیں کر سکا۔ یہ ہیں وہ بعض غبار کی چیزیں جن کو صالحین محسوس کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے پروردگار نے مجھ پر وہ آیتیں نازل فرمائی ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں زمین و آسمانوں کی تخلیق میں تفکر کروں اور کثرت سے اس کا ذکر کروں، اور آپ نے فرمایا کہ جو بھی ان آیتوں کو پڑھے گا وہ آسمانوں کو دیکھے، زمینوں کو دیکھ کر تفکر کرے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی توحید خالص کا نتیجہ نکالے، تاکہ اس کے دل میں توحید اور گہرائی سے پیوست ہو جائے، تاکہ اس عقیدے کی معرفت سے شرک کی دھجیاں بکھر جائیں اور اس کے دل میں ایک ایقان پیدا ہو خالص توحید کا۔ جتنا قوت سے یہ تفکر کرے گا اتنا یہ تفکر اور یہ شدت اس کی کامیابی پر منتج ہو۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کلمے کی اساس پر، یہ اس کی برکت، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کلمے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو تولے گا آپ کے میزان حسنات میں، ایک لا الہ کو، دوسرا الا اللہ کو، دونوں نیکی ہیں۔ حالانکہ لا الہ میں نفی ہے، یہ کلمہ تنزیہ ہے، نفی بھی اللہ تعالیٰ تولے گا، الا اللہ اس بات ہے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو سجدہ، ایک اللہ کے لیے قیام، ایک اللہ کے لیے قرات، ایک اللہ کے لیے ذبح کرنا، ساری باتیں ایک اللہ کے لیے، یہ اس باتی عقیدہ، اس کا بدل تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن لا الہ، یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے اللہ کے میزان پر بھاری ہوں۔ کون سے دو کلمے؟ ایک سبحان اللہ، دوسرا بحمدہ۔ اس کا معنی یہ بحمدہ کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ کا بھی وزن ہوگا۔ بحمدہ میں اس بات ہے اللہ تعالیٰ اکیلا ہر حمد کا مستحق ہے، اکیلا ہر حمد کا، ہر عبادت کا، ہر ذکر کا وہ اکیلا مستحق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے سارے اسماء و صفات میں یکتا ہے، ان میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ جب کوئی شریک نہیں ہے تو حمد میں کوئی شریک کیسے ہو سکتا؟ پھر وہ اکیلا ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے۔ یہ تو لوگوں نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے پروردگار کی صفات کو تقسیم کر کے رکھی،
کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے اور نبی بھی عالم الغیب ہے، ولی بھی عالم الغیب. تو غیر اللہ کو اگر عالم الغیب بناؤ گے تو اتنا وہ غیر اللہ حمد کا مستحق ہوگا، حمد تقسیم ہو جائے گی. جبکہ اسلامی عقیدے کا آغاز جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے ہے کہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی اساسی قواعد ہیں جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے. اگر اس کی حمد کو، اس کی صفات کو اگر تقسیم کرو گے تو اس کی حمد کو بھی تقسیم کرنا پڑے گا. اگر یہ کہو کہ اللہ بھی رزاق ہے، روزی دیتا ہے، اور فلاں قبر والا بھی داتا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی تقسیم ہے. پھر جس قدر وہ فلاں مشکل کشائی کرے گا، حاجت روائی کرے گا، اس قدر وہ بھی حمد کا مستحق ہوگا. پھر وہ خالص حمد اللہ کے لیے کہا گیا، یہ عقیدہ کہا گیا جو اسلام کا پہلا تصور ہے، جو اللہ کی معرفت کا ٹھوس ایک بنیاد ہے. آپ نے اسی کا گلا گھونٹ دیا، اسی کو تقسیم کر دیا. تو باقی جو عمارت ہے وہ کہاں تعمیر ہوگی، کہاں تعمیر کرو گے اس کو؟ جبکہ خشت اول ہی آپ نے ٹیڑھی کر دی اور معرفت الہی کے جو خزانے ہیں ان میں دراریں پیدا کر دی اور ایک ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی. اس اللہ رب العزت کے منصب کو اس طرح تم نے رگیدنے کی کوشش کی. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی معرفت کے خلاف ہیں. تو یہ معرفت الہی جس کی اساس جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور صحیح فہم جو ہے وہ اسماء و صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال کے باب سے. جتنا پہچانو گے اتنا تعلق باللہ بڑھے گا اور اس کی معرفت بڑھے گی. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی ذات کا تعارف ایسے الفاظ سے کرایا جو الفاظ ہمارے لیے قابل فہم. اگر وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا کہ ہم سمجھ ہی نہ پاتے. اس نے کہا میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. ہم نے پہچان لیا، سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت رحمتیں کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے. اور اگر وہ اپنی رحمت کو اجاگر کرنے کے لیے ایسا لفظ استعمال کرتا جو ہمارے پلے ہی نہ پڑتا تو اس کی ذات کی معرفت کیسے آتی؟ یہ جہمی اور معتزلہ کا اور متکلمین کا اشکال یہی ہے کہ جو اس کی اسماء و صفات کے الفاظ ہیں وہ تو ہمارے اندر بھی موجود ہے. رحمت کا مادہ ہمارے اندر بھی ہے، غضب کا مادہ ہمارے اندر بھی ہے، تشبیہ لازم آ رہی. لہذا کسی نے انکار کا پہلو اختیار کیا اور کسی نے تعویل کا. ایسی تعویل کرو کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، اس کی صفات کو، اس کے افعال کو تشبیہ کے محظور سے پاک کرو اور بچاؤ. لیکن نہیں، جب اسماء و صفات کے باب میں داخل ہوں گے تو قرآن کی ایک آیت ہمارے لیے رہنما ہو. پورے اسماء و صفات کا باب اس ایک آیت کے ساتھ منسلک ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہ دو قاعدے ہیں. اس جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. وہ ذات تمثیل سے پاک ہے، تشبیہ سے پاک. کوئی مخلوق اس کے مشابہ نہیں ہو سکتی. مشابہ کیسے ہو؟ وہ خالق ہے اور تم مخلوق ہو. مخلوق میں کیا جرت کہ وہ خالق کے مشابہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں اس لیے تفاوت رکھا کہ مشابہت تو مخلوقات کے مابین موجود نہیں. خالق اور مخلوق کیسے ہو سکتی؟ میں کہوں چونٹی کی ٹانگ اور ہاتھی کی ٹانگ دونوں مخلوق ہیں، دونوں مشابہ ہیں. کیا چونٹی کی ٹانگ ہاتھی جیسی ہے؟ یہ بتی آپ نے جلا رکھی ہے، اس لائٹ کی روشنی اور سورج کی روشنی دونوں مخلوق ہیں. دونوں میں مشابہت ہے کیا یہ روشنی اس روشنی جیسی؟ مخلوقات میں تشبیہ اور تمثیل کا کوئی جواز نہیں ہے. تو خالق اور مخلوق میں مشابہت کیسے ہو؟ تو معرفت الہیہ میں قدغن پیدا کرنے والے یہ قدیم فرقے متکلمین ہیں، عقل پرست لوگ، جہمی اور معتزلہ، جن کے شبہ کی اساس یہ تھی کہ الفاظ جو استعمال ہوئے خالق کائنات کی معرفت کے وہ مخلوق کے اندر بھی ہے. اگر خالق مہربان ہے مخلوق بھی مہربانی کرتی. اگر اللہ کو غصہ آتا ہے مخلوق کو بھی آتا ہے.
قرآن پاک میں خالق کے ہاتھ کا ذکر ہے، مخلوق کا بھی ہاتھ ہے۔ حدیث میں اللہ کے قدم کا ذکر ہے، مخلوق کا بھی قدم ہے، رجل ہے، تشبیہ لازم ہماری۔ تو اس سے کیا ہوا؟ در حقیقت اس معرفت کو کمزور کرنا مقصود ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جو قابل فہم۔ اس کی ایک مثال آپ اور لے لیجیے، نبی اسلام کی حدیث ہے، اعددت فیہا لعبادی، اللہ فرما رہے ہیں اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا تصور پیدا ہوا، وہ کچھ تیار کر رکھا۔ اب جنت کی نعمتیں کیا ہے؟ قرآن میں کیلے کا ذکر ہے، آپ نے کیلا نہیں دیکھا ہوا کیا؟ قرآن میں انار کا ذکر، انار نہیں دیکھا آپ نے کیا؟ کھجوریں آپ نے نہیں دیکھی کیا؟ سیب آپ نے نہیں دیکھے کیا؟ حالانکہ حدیث کہہ رہی ہے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، دیکھنا تو دور کی بات ہے، تصور تک پیدا نہیں ہو رہا، نہ کسی کان نے سنا۔ تو آپ نے کیلے کا نام، کھجور کا، انگوروں کا نہیں سنا کیا؟ سب سن رکھا ہے، دیکھا بھی ہے۔ میرے دوستو، یہ صرف نفسی اشتراک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا تعارف کرایا ان الفاظ کے ساتھ جو ہمارے لیے قابل فہم۔ اگر کیلے کا، انگور کا، کھجور کا اللہ تعالیٰ جنت کا کوئی اور نام لے دیتا، ہم کیا سمجھتے؟ کیا تعارف ملتا ہمیں؟ حوروں کا تعارف، جنت کی بیویوں کا تعارف کسی اور صیغے سے ہوتا، ہم کیا سمجھتے؟ یہ جنت کا اشتیاق جو اللہ نے پیدا کیا ان نعمتوں کے ذکر سے اس کو قابل فہم بنا۔ لیکن جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، تو اس کا معنی یہ کہ جو ان کا ذائقہ ہوگا، جو ان کی لذت ہوگی، جو ان کی خوشبو ہوگی، جو ان کے اندر ایک قوت اور طاقت پنہاں ہوگی، وہ کسی نے نہیں دیکھی۔ آپ کو تعارف کرایا گیا ان الفاظ کے ساتھ جو آپ جانتے ہیں۔ خالق کائنات کے نام اور صفات بھی مخلوقات سے جدا ہیں، تشبیہ کا کوئی شائبہ نہیں، کوئی امکان نہیں، کوئی جواز نہیں، مگر اللہ رب العزت نے وہ الفاظ استعمال کیے جو ہمارے لیے قابل فہم، تاکہ ہمیں اپنے رب رحمان الرحیم کا تعارف ہو۔ اب اگر رحمان کا لفظ نہ ہوتا، رحیم کا لفظ نہ ہوتا، اللہ الہ، یہ تعلق بڑا برگزیدہ ہے۔ ایک تفسیر اللباب، اس کے مؤلف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں امام سیبویہ کا ایک قول نقل کیا، سیبویہ کا مشہور نحوی اور لغوی محدث بھی تھے، ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میرے صرف ایک جملے کو قبول کر کے کہ میں نے لفظ اللہ کے بارے میں لکھا تھا کہ اللہ یہ علم الاعلی ہے، دنیا کے سارے ناموں میں سب سے بڑا نام۔ اللہ ایسا راضی ہوا، دیکھو یہ مان کہ اللہ نے میرا حساب ہی نہیں لیا، میرے سارے گناہ بخش دیے صرف ایک جملے کو قبول کر کے کہ اللہ جو ہے یہ علم الاعلی ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب کتاب و سنت میں دیا تاکہ ہمارے لیے قابل فہم ہو۔ تو یہ فہم ایک عظیم الشان نعمت ہے، عظیم الشان نعمت۔ قرآن پاک کے 3 مقامات ہیں جن کی ایک فضیلت اجاگر، قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، فرما کہ ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے، 3 بار پڑھو وہ پورے قرآن کی تلاوت کا اجر، 1/3 قرآن کے برابر۔ ایک شخص نماز میں قرأت کرتا سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتا، لیکن اپنے قیام کا اختتام سورہ اخلاص سے کرتا۔ 2 طرح کے افراد موجود ہیں، ایک صحیح بخاری کی حدیث میں، ایک جامع ترمذی کی حدیث میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو ایسا یہ کیوں کرتا ہے، اپنی ہر قرأت سورہ اخلاص پہ ختم کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ انی احبھا
مجھے اس صورت سے محبت ہے، اور محبت اس لیے لأنہا صفت الرحمن، یہ پوری صورت اول سے آخر تک رحمان کی صفات ہے، رحمان کی صفات۔ اور سورہ اخلاص میں تو اللہ رب العزت کی دو بنیادی صفات ایسی ہیں جو قرآن میں اور کہیں استعمال نہیں ہوئی، اور وہ صرف وہ دو نام ہی، دو صفات ہی پورے ناموں اور صفات پر جاری ہوتے ہیں، الصمد اور الاحد، الاحد اور الصمد، یہ پورے ناموں پر یہ منطبق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احد ہے، کس چیز میں احد ہے؟ اپنی ذات میں احد ہے، رحمان ہونے میں احد ہے، رحیم ہونے میں احد ہے، جبار قہار ہونے میں احد ہے، سمیع و بصیر ہونے میں احد ہے، حی و قیوم ہونے میں احد ہے۔ سارے نام گن جائیے، ایک احد کا اطلاق تمام ناموں پر ہو رہا ہے۔ اور وہ سمد بھی ہے، سمد میں کمال کا معنی، اللہ تعالیٰ کامل ہے کس چیز میں؟ اپنی ذات میں، صفات میں، اپنی احدیت میں، اپنی سمدیت میں، اپنے رحمانیت میں، رحیمیت میں، اپنی حیات میں، اپنی قیومیت میں، ہر چیز میں سمد ہے، کامل و اکمل ہے، اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں۔ یہ فہم تو اب پہلے آنا چاہیے نا۔ اس فہم سے اگر سورہ اخلاص پڑھو گے، ہم توتے تو نہیں، رٹ لیا کافی ہو گیا بھئی اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کی معرفت چاہتے ہو تو کبھی بیٹھ کر سوچا آپ نے کہ چھوٹی سی سورت کا اتنا اجر کیوں ہے؟ 1/3 قرآن کے برابر کیوں ہے؟ اگر خالق کائنات سے محبت ہے تو اس کے معنی کے سمندر میں ڈوب جاؤ۔ کیا اس میں علم ہے؟ کیا اس میں توحید ہے؟ کیا اس میں خالق کائنات کا تعارف ہے؟ کیا اس کی معرفت کے خزانے ہیں؟ وہ حاصل کرو، علماء سے حاصل کرو، تب اس معرفت کا حصول سمجھ میں آئے گا ہمارے لیے کہ آپ کو شوق ہے، جستجو ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی جستجو۔ آیت الکرسی پر کبھی غور کیا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد پڑھ لے، دبر الصلاۃ المکتوبہ، فرضوں کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ دے، لم یحل بینہ و بین الجنہ الا الموت، تو اس کے اور جنت کے داخلے کے درمیان صرف موت حائل ہو۔ آیت الکرسی پڑھ کے وہ جنتی ہے، جا کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ زندہ جنت کا داخلہ مرنے کے بعد ہوگا، تو اس کے اور جنت کے مابین جو چیز حائل ہے وہ اس کی موت ہے۔ اتنی عظیم و شان صورت، وہ حدیث ابو ہریرہ صحیح بخاری میں طویل قصہ، اس میں آخری بات کیا ہے؟ شیطان نے کہا تھا اگر تم یہ آیت الکرسی پڑھ لو، صبح پڑھ لو، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، رات کو پڑھ لو، صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو کبھی سوچا آپ نے، زحمت کی کہ آیت الکرسی میں آخر کیا مفاہیم کا سمندر ہے، کیا معنی، کیا اس میں علم ہے، کیا عقیدہ اس میں خالق کائنات کی 11 صفات، ان کو حاصل کیجیے۔ کبھی یہ سوچ آپ کے ذہن میں آئی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ سورہ فاتحہ یہ اعظم الصور ہے۔ آپ نے ابی بن کعب سے کہا تھا کیا تم جانتے ہو جو تمہیں صورتیں یاد ہیں ان میں سب سے بڑی صورت کون سی؟ عرض کیا کہ اللہ ورسولہ اعلم، یہ تواضع ان کی۔ آپ نے پھر سوال کیا کیا تم جانتے ہو سب سے بڑی صورت کون سی؟ اللہ ورسولہ اعلم۔ لیکن تیسری بار پر عرض کیا کہ وہ سورہ فاتحہ، وہ آیت الکرسی، الحمدللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی کے بارے میں، وہ آیت الکرسی۔ تو اتنے فضائل جان لینے کے بعد ہم اس کے علم سے پیچھے کیوں ہیں؟ اگر اللہ کی معرفت کا شوق ہے، اور یقین کیجئے یہ معرفت جو ہے سب سے بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اس کی محبت کا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جو بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، شیخ البانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے اس کی سند واضح نہیں ہو رہی تھی، ایک راوی اس کا ترجمہ مجھے نہیں مل رہا تھا، تو میں متوقف تھا اس کو صحیح کہا جائے یا صحیح، باقی سند صحیح تھی۔ جس راوی کے حالات مجھ سے اوجھل تھے، ایک دن اچانک ایک کتاب کے مطالعے کے دوران وہ راوی میرے سامنے آ گیا اور اس کو ثقہ کہا گیا، اس کی محدثین نے توثیق کی۔
فرماتا ہے کہ میں سجدہ شکر میں گر گیا اس حدیث کی صحت کے اس بات کے بعد۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جو بندہ سبحان اللہ کہے، اللہ تعالیٰ آسمان پہ فرماتا ہے صدقتا، میرے بندے تو سچا ہے۔ الحمدللہ کہے صدقتا، سچا ہے تو۔ لا الہ الا اللہ کہے صدقتا، سچا ہے تو۔ اللہ اکبر کہے صدقتا، سچا ہے تو۔ پورا ایک مکالمہ چل رہا ہے خالق اور مخلوق کے مابین۔ مخلوق اپنے اس فرش پہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ ذکر ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا عظیم خزانہ ہے۔ ان کلمات کے فضائل اگر آپ تلاش کریں، کوئی 12-15 حدیثیں میں یہاں آپ کو اس وقت سنا سکتا ہوں ان کلمات کے فضائل پر۔ یہ بھی ایک فضیلت، مکالمہ جاری ہے۔ بندہ کہہ رہا سبحان اللہ، صدقتا، سچ، سچا، سچ کہا تو۔ الحمدللہ صدقتا، لا الہ الا اللہ صدقتا، اللہ اکبر صدقتا۔ اور بعض حدیث میں یہ دعائے استفتاح کے طور پر بھی نبی علیہ السلام رات کا قیام شروع کرتے، بہت سی دعائیں پڑھتے، کبھی کوئی دعا کبھی کوئی دعا، اور بعض اوقات یہ دعا پڑھتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پڑھتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ بھی لے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے خزانے اس نے پیش کیے، اور اللہ ایسا خوش راضی میرے بندے کچھ سوال بھی کر لے، کچھ مانگ بھی لے۔ آگے پھر سوال آ جاتا اللہم اغفر لی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اور یہاں اس حدیث میں بھی صدقتا، صدقتا، سچا ہے تو۔ پھر بندہ آگے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ فرماتا قد فعلت، میں نے بخش دیا۔ اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ فرماتا قد فعلت، فرما دیا۔ وعدنی، مجھے ہدایت دے دے، قد فعلت، ہدایت دے دی۔ ورزقنی، روزی دے دے، قد فعلت، دے دی۔ مکالمہ اساس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے کلمات، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کے معنی پر غور کرو تو معرفت کے خزانے آپ کے سامنے آئیں گے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اذکار کو معرفت سے آپ پڑھیں، فہم کے ساتھ پڑھیں۔ موضوع آپ نے اللہ کی معرفت رکھا ہے تو معرفت تلفظ سے نہیں آتی، معرفت فہم سے آتی، اور فہم بھی صحیح۔ علماء کے سامنے ذہن میں تلمس طے کرو، علماء آپ کے سامنے وہ فہم رکھیں گے جو فہم انہوں نے اپنے اساتذہ سے لیے۔ ان کے اساتذہ نے کہاں سے لیا؟ اپنے اساتذہ سے۔ اور ہو سکتا ہے یہ مبارک سلسلہ جا کر ختم ہو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ غلطی پر ہیں جو کتابیں پڑھ کر عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا فہم ہوتا ہے، وہ معتبر نہیں۔ فہم وہی معتبر ہے جو اپنے مشائخ سے آتا ہے، ان مشائخ نے اپنے مشائخ سے لیا ہو۔ یہ ایک سلسلہ، ایک سند متصل اللہ کے پیغمبر تک جا رہی، اس فہم کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس معرفت کے خزانے کے ساتھ ہو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنی ذات کا تعارف ان الفاظ سے کرایا جو الفاظ لفظ مشترک ہے خالق اور مخلوق کے مابین، لیکن معنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، مہربانی مخلوق بھی کرتی، لیکن مشابہت نہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ تشبیہ سے پاک۔ پھر وہ کیسا مہربان ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے۔ مخلوق کیسی مہربان؟ جیسی مخلوق کے لائق، تشبیہ نہیں۔ صرف لفظ کا استعمال آپ کے فہم کے لیے، اور لفظ بھی آ سکتا تھا، پھر آپ کیا سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، پھر اس کی جو مہربانی کے سمندر ہیں جو کتاب و سنت میں بہا دیے گئے، ان کا تصور آپ کر سکتے ہیں؟ ایک معرفت کو پھیلاؤ، پھر وہ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے۔ ارحم الراحمین ہے وہ ذات، ارحم الراحمین۔ لیکن معرفت کی ایک اساس اپنے اندر پیدا کرو، کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے۔ قیامت کا دن
اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا. نبی علیہ السلام کے حدیث صحیح بخاری میں رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرمائے میری رحمت ہر شے پر وسیع اور حاوی. اور ایک حدیث میں رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے پہلے رحمت کا معاملہ ہے، پھر غصے کا معاملہ. قیامت کا دن ہے، جہنمی جہنم میں ڈالے جا رہے اور جہنم چیخ رہی ہے حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور بھیج یا اللہ اور بھیج. ابھی بہت سی جگہ خالی، اللہ تعالیٰ اور بھیجتا ہے جہنم حل من مزید، یا اللہ اور بھیج، حتیٰ کہ جہنمی ختم ہو جائے. پھر اللہ کیا کرے گا؟ یضع قدمہ، اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ کے قدم کے ثقل سے جہنم سکڑ جائے گی اور خالی جگہ پر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اب جہنم کہے کہ قط قط بعزتک، یا اللہ تیری عزت کی قسم، بس اب میں بھر چکی ہوں. یعنی جہنم اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے جس کو اللہ نے سکیڑ دیا. جنت کی باری آئی، جنتیوں کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے، گرو در گرو، گرو در گرو، گرو در گرو، حتیٰ کہ سارے جنتی جنت میں داخل ہو چکے اور بڑی جگہ خالی، بڑی جگہ خالی. یعنی سارے جنتی جو داخل ہوئے تو کوئی 200 گز کا پلاٹ ان کو نہیں دیا گیا. سب سے آخری جنتی جو داخل ہوگا، جس کو پورے صراط سے باہر نکالا جائے گا یا جہنم سے باہر نکالا جائے گا، ایک طرف پھینک دیا جائے گا، آہستہ آہستہ اس کو ہوش آئے گی، کھڑا ہوگا، اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا. اپنے آپ کو پورے میدان محشر میں سب سے خوش نصیب تصور کرے گا کہ مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، جس کو جہنم سے نکال دیا گیا، چہرہ اس کا جہنم کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا رب اصرف وجہی عن النار وعزتک لا اسألک غیرہ، یا اللہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، تیری عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا، اور کوئی سوال نہیں کروں. اللہ تعالیٰ چہرہ پھیر دے گا. اس سے سمجھو قیامت کے دن خالق کائنات کی ہیبت، اپنی مرضی سے کوئی انسان اپنی گردن تک نہیں ہلا سکے گا. اللہ کے امر سے گردن گھومے گی. وہ گردن پھری تو آگے جنت، بل قصہ طویل ہے. جنت میں اس کو بھیج دی، جاؤ جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ. جنت میں جا رہا ہوگا، حدیث کے الفاظ ہے یخیل الیہ بانہا ملآن، تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے، مجھ سے قبل سارے جنتی جا چکے ہیں، ساری دنیا جا چکی ہے، میرے لیے کیا بچا ہو؟ جنت تو بھر چکی. واپس پلٹے گا یا رب انہا ملآن، یا اللہ جنت بھر چکی ہے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جاؤ تم جنت میں جا کر دیکھو. پھر وہ کہے گا انہا ملآن، وہ تو بھر چکی، میں کہاں جاؤں؟ اللہ کہے گا چلو تمنا کرو تمہیں جنت میں کیا چاہیے. وہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ارحم الراحمین، میری طلب چھوٹی ہے، میری تمنا چھوٹی، اپنی رحمت سے تو مجھے عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جتنی یہ زمین تھی اتنا ٹکڑا جنت کا دے دو، اتنا ٹکڑا. وہ کہے گا تستہزئ بی وانت رب العالمین، یا اللہ تو مجھ سے مذاق فرما. اللہ فرمائے گا نہیں، اتنا ٹکڑا لاکا ذالک وعشرۃ امثالہ، اتنا ٹکڑا اور 10 گنا ہو، یعنی 10 زمینوں کے برابر تجھے جنت کا ٹکڑا الاٹ کرو. رحمت ہے یا نہیں؟ لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی تو ایک لکڑی رکھنے کی جگہ، 1 فٹ کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی. یہ اس کی رحمت کا سمندر نہیں ہے کہ زمین اور 10 زمینوں کے برابر جنت عطا فرما دے. یہ سب سے آخری انسان اس طرح جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، حتیٰ کہ جنتی ختم ہو جائیں گے اور باقی جگہ باقی بچی ہوئی ہے، خالی جگہ بہت. جہنم میں کیا کیا؟ اپنا قدم ڈال کے جہنم کو سکیڑ دیا، غضب کو سکیڑ دیا. جنت کو بھی سکیڑ دیتا لیکن نہیں. ینشئ اللہ لا خلق آخر، اللہ تعالیٰ جنت کے لیے اسی وقت ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا، نئے انسان پیدا کرے گا اور انہیں بقیہ جگہ پر ان کو آباد کرے گا. اس کی رحمت کا دائرہ تنگ نہیں ہے، نہ وہ تنگ کرتا ہے نہ تنگ کرنا چاہتا ہے. یہ اس کی رحمت.
تو اس نے اپنی رحمت کا تعارف کرایا انہی الفاظ سے جن کا ہم کو فہم ہے. اب جب فہم آ گیا تو پھر اس کی رحمت کے موجبات تلاش کرو کہ یہ رحمت مجھے کیسے ملے گی, کیسے حاصل ہوگی. اللہ کی معرفت کا تقاضا یہی ہے کہ ان صفات کے نتائج اور ثمرات پر غور کرو. اللہ تعالیٰ غفار ہے, اللہ تعالیٰ تواب ہے. تواب کا معنی دو معنی, توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرنے والا. تو ہم نے پہچان لیا اللہ تعالیٰ تواب ہے. اگر وہ اس کا تعارف ایسے لفظ سے کراتا جو ہمارے پلے ہی نہ پڑتا, ہمیں کیا معرفت آتی؟ یہ اس کا احسان ہے. اس لفظ سے تعارف کرایا اپنے تواب ہونے کا جو ہمارے ہاں معروف ہے, تاکہ ہم توبہ کر سکیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے توبہ کی شرائط کو ذکر کر دیا. تو یہ معرفت اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت کا فائدہ ہے. جس قدر یہ معرفت آئے گی اسی کا تعلق باللہ بڑھے گا, انابت بڑھے گی. اور جو اسماء و صفات کے نتائج اور ثمرات ہیں ان کے حصول کی جستجو ہوگی. وہ رحمان ہے. اگر دل کے گہرائی سے اس کو رحمان مان لو تو دنیا میں ثمرات دیکھو گے. جناب زید بن ثابت ایک سفر سے آ رہے تھے, قافلے کے ساتھ تھے, بچھڑ گئے قافلے سے, تنہا ہو گئے. اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک جنگلی بلا ان پر حملہ کرنے والی, جنگلی بلا ان پر حملہ آور ہونے والی. ابھی وہ کودے اور ان کو چیر پھاڑ کے رکھے. انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. 3 بار یہ الفاظ گئے. آسمان سے فرشتہ اترا, اس بلا پر حملہ آور ہوا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. پھر فرشتے نے کہا جب تم نے یا ارحم الراحمین کہا تھا مجھے اللہ نے حکم دیا میرے بندے کو جا کر بچاؤ. اس وقت میں عرش کے پاس تھا. جب دوسری بار کہا میں آسمان اول تک پہنچ چکا تھا. جب تیسری بار کہا تو میں تمہارے پاس پہنچ چکا تھا. ارحم الراحمین. یعنی ان صفات کی معرفت کے فوائد, ان کے نتائج اور ثمرات, یقیناً ان ثمرات پر غور کرو اور یہ معرفت حاصل کر کے اپنے تعلق باللہ کو مضبوط کرو, تعلق باللہ کو مضبوط کرو. یقیناً اس معرفت کا فائدہ یہی ہے. اور یہ وہ مطلوب حصہ ہے. اللہ کی ذات کا تعارف, اس کے وجود کی پہچان, اس کی آیات کے ذریعے, اس کی بے تحاشا نعمتوں کے ذریعے. یہ پوری جو ہمارا ڈھانچہ ہے, ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل. اس کو ہم خرید نہیں سکتے, دنیا میں کوئی انسان بنا نہیں سکتا. یہ اس کی توحید کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. ان پر غور کرو تاکہ یہ معرفت قوی ہو اور تعلق باللہ قوی ہو, اللہ کی محبت قوی ہو. اللہ نے فرما دیا میں محبت کرتا ہوں, واللہ یحب الصابرین یحب المحسنین. میں محبت کرتا ہوں. اپنی اس محبت کا تعارف اسی لفظ سے کرایا جس کو ہم سمجھتے اور جانتے ہیں. جو ان متعلین کو ہضم نہیں ہوتا کہ محبت تو انسان بھی کرتا ہے, محبت تو مخلوق بھی کرتی ہے, تشبیہ لا دے ہمارے. لہذا محبت کا معنی ارادہ انعام, غلط ترجمہ. یعنی تعویل کے ذریعے اللہ کی صفت کو مسخ کر کے رکھتے. امام بغوی کا قول ہے کہ جو متعول ہے تعویل کرنے والا, در حقیقت وہ تعویل کی آڑ میں اپنے کفر کو چھپاتا ہے. کفر بڑا بھاری لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں, اس کے ناموں میں تعویل کر کے وہ تعویل کی آڑ میں اپنے کفر کو چھپاتا ہے. میرا عقیدہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے. جب محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کروں گا. محبت کس سے کرو گے؟ جو آپ کی محبت کا جواب محبت سے دے. کبھی کسی نے کہا مجھے اس دیوار سے محبت ہے, مجھے اس ٹیبل سے محبت ہے. نہیں, یہ جملہ غلط ہے, اصطلاح غلط ہے. دیوار پر محبت کا اطلاق نہیں ہوتا. دیوار آپ کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی. بیٹے سے محبت ہے, بیوی سے محبت ہے, دوست سے محبت ہے. جو آپ کی محبت کا جواب محبت سے دے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اپنے فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں, تو یقیناً میں بھی محبت کروں گا کہ مجھے میری محبت کا جواب محبت سے ملے گا. یعنی یہ معرفت کا فائدہ. اور اگر یہ معرفت نہ ہوتی تو کیا تعلق باللہ ہوتا, کیا انابت ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف. کیسے ان اسماء و صفات کے نتائج ہم اختیار کر پاتے, ان برکات سے کیسے ہم مستفید ہو پاتے. کوئی طریقہ اور کوئی راستہ نہیں. اور جو ممنوع طریق ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں
معرفت کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کیفیت کا سوال کرنا، اس کی کنہ اور حقیقت میں جانا۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا، کیسے سنتا ہے؟ ہمارے تو کان ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے؟ اس پر غور کرنا۔ یہ شیطانی تلبیس ہے، شیطانی راستہ۔ اگر یہ خیال ذہن میں آئے تو بار بار تعوذ کرو شیطان کے شر سے پناہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں سنتا ہوں، یہ نہیں بتایا کہ کیسے سنتا ہوں۔ جو بتا دیا اس پر ایمان لے آؤ، جو نہیں بتایا اس کو اللہ کے سپرد کرو۔ اللہ کے ہاتھوں کا ذکر، دو ہاتھوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اب ہاتھ کیسے ہیں یہ نہیں بتایا، جو بتا دیا اس پر ایمان، جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد۔ عقیدہ یہ ہو کہ اس کے ہاتھ کمال کے ہاتھ ہیں، ہماری طرح کے نہیں ہے۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو جو چیز مطلوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت، اس کے وجود کی معرفت، اسماء و صفات کی معرفت۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کا احصاء کر لے وہ جنتی۔ جنت بٹ رہی، جنت صرف ان ناموں پر، 99 نام۔ کیا کرنا ہے؟ ان کو پڑھو اور ان کو سمجھو، احصاء، اور سمجھنے کے بعد جو ان ناموں کا نتیجہ مدلول اس پر ڈٹ جاؤ۔ بس یہ کرنا ہے آپ نے، ناموں کو پڑھنا اور ناموں کو سیکھنا اور سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد جو ان کا مدلول ہے، جو معنی آپ کے سامنے آیا اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت کا پہاڑ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا فائدہ، اسماء و صفات کی معرفت کا فائدہ۔ مگر اسماء و صفات کے باب میں کبھی کنہ اور حقیقت کا سوال نہ کرو۔ امام مالک کے سامنے ایک شخص آیا، ان کا شاگرد ہی تھا، اور کیف الاستواء، اللہ تعالیٰ عرش مستوی ہے تو اس کا استواء کیسا ہے، وہ کیسے مستوی ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا سوال سن کے امام مالک کے پسینے چھوٹے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، کافی دیر بولنے کے قابل نہ رہے، اور آخر میں فرمایا الاستواء معلوم، الاستواء معلوم فالایمان به واجب والکیف مجهول وما رأیت اصفى منک قط۔ اللہ کے بندے، استواء معلوم ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی، عرش پہ مستوی۔ کتنا نفیس عقیدہ۔ آج اس ملک پر قہر برس رہا ہے، غربت کے سائے ہیں، ہر بچہ مقروض ہے، اور کیوں نہ ہو؟ جہاں اللہ کی توحید پر قدغن ہو، جہاں لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ کا مقام کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے مومنین کے دلوں میں ہے، کوئی کہتا ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہے، کوئی کہتا ہے لا مکان ہے۔ یعنی اللہ کے مکان ہی کا تعارف نہیں، تو اللہ کیسے راضی ہو؟ کیسے اس ملک میں برکتیں آئیں، اللہ کی رحمتیں اتریں، جب اس کی توحید ہی کا ادراک نہیں ہے، آپ اس کی ذات کا تعارف آپ کو نہیں۔ حالانکہ صاف بات، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی، عرش معلیٰ، اوپر سب سے آخری اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ سے عرش پہ مستوی، اوپر کوئی مخلوق نہیں، سب سے اوپر اللہ ہے، سب سے اوپر۔ استواء عرش کا عقیدہ بڑے ٹھوس دلائل سے ثابت ہے، لیکن لوگ، کوئی کہتا ہے لا مکان ہے، کوئی کہتا ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہے، کوئی کہتا ہے مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں حلول کر جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ کیسے نوازے؟ یقیناً مشکلات بھی آئیں گی، دشمن کا غلبہ بھی ہوگا، اور تابڑ توڑ حملے ہوں گے، فقر کے، غربت کے، مصائب کے۔ اب بھی رجوع کرو اللہ کی طرف، ان خرافات سے بعد آ جاؤ۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ استواء معلوم ہے، کتاب و سننے سے ثابت ہے، اور اس کے استواء کا معنی لغت عرب میں واضح ہے، الارتفاع والعلو، چڑھ جانا۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ چڑھ گیا، اتنا ہم جانتے ہیں۔ والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، کیفیت مجہول، اس کا استواء کیسا ہے وہ کیفیت ہم نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ اللہ نے بتائی نہیں، اللہ نے جو خبر نہیں دی اپنے بارے میں، اس کی معرفت بالکل ناممکن اور محال ہے، اس کی معرفت کا کوئی طریق نہیں۔
تو اس نے بتایا کہ میں عرش پہ مستوی ہوں، یہ ہمارا ایمان. مستوی کیسے ہوں یہ نہیں بتایا، جو بتایا اس پر ایمان ہے، جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد ہے. بس یہ عقیدہ ضرور ہوگا کہ اس کا استوا ہر صفت کی طرح کمال درجے کا، کوئی نقص نہیں اس میں، کوئی عیب اور کمی نہیں اس میں. تو اس طرح ہر صفت کے ساتھ اپنا رویہ رکھو، اپنا فہم رکھو. اس کا رحمان ہونا معلوم ہے، اس کا سمیع اور بصیر ہونا معلوم ہے، اور کیفیت مجہول ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے. اس کا ید معلوم ہے، اس کا ہاتھ معلوم ہے، معنی واضح ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے. حتیٰ کہ اس کی انگلیوں کا ذکر ہے. ہر بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں اللہ جیسے چاہے پھیر دے، جب جس طرف چاہے پھیر دے. انگلیاں کیسی ہمیں معلوم نہیں، کیفیت ہم نہیں جانتے. تو جو چیز مطلوب ہے وہ اس کی ذات کے اور اس کی صفات کے معنی کا تعارف، تاکہ یہ معرفت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا راستہ آسان کر دے اور اس کی محبت اور رحمت کی راہیں کھل جائیں. اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی وہ اس کے اسماء و صفات کی کنہ اور اس کی حقیقت اور اس کی کیفیت ہے، وہ معلوم نہیں، وہ اللہ کے سپرد ہے. اس طرح اگر اس ذات کی معرفت ہوگی تو یقیناً یہ پروردگار کی محبت کے خزانے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ کلام پاک پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی نعمتوں کا، مخلوقات کا ذکر کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. باقی آیتیں پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کی کاموں کا تعارف ہے، اس کی مخلوقات کا تعارف ہے، ان کو پڑھو. ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا کوئی مخترع ہے، کوئی خالق اور مالک ہے، متصرف بھی اللہ تعالیٰ. یہ ایک عجیب نظام ہے قدرت کا. اس نے آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، نظام اپنے ہاتھ میں رکھا. کوئی غیر اللہ ایک کھجور کے چھلکے کا مالک نہیں. خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، اور تصرف کرنے والا بھی وہ ہے. پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، انسانوں کو چھوڑ نہیں دیا. مالک اللہ ہے، تصرف اللہ فرمائے گا. اور وہ اس نے جو تصرف کروانا ہے، کرنا ہے، وہ کونی و قدری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جس سے کوئی مخلوق تجاوز نہیں کر سکتی. نبی علیہ السلام کی ایک دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر. اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جن کلمات سے تجاوز نہ کوئی نیک انسان کر سکتا ہے، نہ کوئی برا انسان کر سکتا ہے. یہ کلمات قدری ہیں، جو اس کی تقدیر کے فیصلے ہیں، جو اس نے لکھ دیا کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنا کھائے گا، حق پر ہوگا یا باطل پر ہوگا، کب بیمار ہوگا، کب صحت مند ہوگا. اس کا نوشتہ تقدیر ہے. اس سے کوئی مخلوق تجاوز نہیں کر سکتی. جو اللہ نے لکھا ویسا ہو کر رہے گا. جب یہ چیز آ جائے تو اس کے قضاء و قدر پر ایمان لاؤ، اس کے فیصلوں پر ایمان لاؤ. ساری قضاء قدری اللہ کے ہاتھ میں، سارے احکام قدری اللہ کے ہاتھ میں. یہ اس کی ذات کا تعارف. اسی طرح اللہ کے بندو احکام شرعیہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. پھر شریعت کے احکام کو کیوں توڑتے ہو؟ کیا تم نے ایک تماشا بنا رکھا ہے؟ اللہ کا حکم آ جائے، حکم شرعی آ جائے، بڑی ڈٹائی سے کہتے ہو کہ ٹھیک ہے اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مگر یہ میرے امام کی تعلیم نہیں ہے، میرے امام کا مذہب نہیں. ٹھیک ہے اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مگر میرے باپ دادا کے قول کے خلاف ہے، میری برادری کے نظام اور رواج کے خلاف. کس قدر تم باغی ہو، طاغی ہو. نہیں، اس معرفت کو جیسے احکام قدریہ میں تم نے اپنے آپ کو مان لیا بے بس، احکام شرعیہ میں اپنے آپ کو جھکا دو اللہ رب العزت کے سامنے. اس کا رحمان ہونا سامنے آئے تو وہ تقاضے اپنے اندر پیدا کرو، اس کا رحیم ہونا سامنے آئے وہ تقاضے اپنے اندر پیدا کرو، اور کوشش کرو جو رحمان کے اخلاق ہیں، جو رحمان کے افعال ہیں، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو راحم ہے دنیا میں، مہربانی کرنے والے، ان پر رحمان مہربانی کرے گا. تم رحم کرو زمین والوں پر، تم پر رحم کرے گا آسمان والوں. رحم کرنا اللہ کی صفت ہے. اس صفت کو آپ نے سمجھا اور آپ نے اس صفت سے محبت اختیار کی اور اپنے اندر بھی رحم کا جذبہ پیدا کر لیا. اپنے پڑوسیوں پر بھی، بچوں پر میں بھی رحم کروں گا، ظلم نہیں کروں گا. یہ اس صفت کی معرفت کا فائدہ. وہ رنگ اپنے اندر پیدا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. تم میرے بندوں پر رحم کر رہے ہو، میں تم پر رحم کروں.
مجھے اللہم اعط منفقا خلفا، جو صدقہ دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اور دیتا ہے. کیوں اور دیتا ہے؟ کہ خرچ کرنا اللہ کی صفت ہے. اگر بندہ خرچ کر رہا ہے اللہ اور نہیں دے رہا تو نعوذ باللہ معنی یہ ہے کہ بندہ سخی ہے اور اللہ بخیل ہے. اللہ اور زیادہ دے گا. وہ رنگ اپنے اندر پیدا کرو، وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. آخری حدیث پیش کر کے ایک شخص قیامت کے دن پیش ہوگا. ہاں کیا لائے ہو؟ کیا نیکیاں لائے؟ کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی، کوئی نیکی سجھائی نہیں دے رہی. ایک بات اس کے ذہن میں آئے گی کہ یا اللہ کنت اداعی الناس، میں کاروباری بندہ تھا، بزنس کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، اور میں نے اپنے منشی سے یا جو بھی میرا کاتب تھا اسے میں نے کہہ رکھا تھا کہ جو پیمنٹ کا وقت ہے کسی پارٹی کا، اگر وقتی طور پر وہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو اس کو ڈھیل دے دیا. اور اگر مارکیٹ میں سنو کہ مفلس ہو چکے ہو، قلاش ہو چکے تو اس کو معاف کر دو. یا اللہ یہ کام میں کرتا تھا. اللہ فرمائے گا میرے بندے تو میرے والا کام کرتا ہے، ڈھیل دینا میرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام ہے. تو نے میری صفات کو، میرے افعال کو، میرے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کیا، میں تجھے عذاب کیسے دوں؟ تو اس کا یہ عمل اس کی بخشش کا باعث بن جائے، مغفرت کا باعث بن جائے. یہ بھی اس کی معرفت کے فوائد ہیں کہ اپنے اندر وہ رنگ پیدا کرو. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اپنے اندر خوبصورتی پیدا کرو. ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہے اور نرم دلی کو پسند کرتا ہے، اپنے دلوں کو نرم کر لو. ان اللہ بطر یحب البطر، وہ اخلاق اور صفات اپنے اندر پیدا کرو. اس معرفت کا ایک الگ فائدہ ہے کہ وہ رنگ پیدا کرو گے، وہ افعال پیدا کرو گے، وہ اللہ کی رضا پر منتج ہوگا، رضا پر منتج ہوگا. اگر اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اپنے بھائی کی حاجت پوری کرو گے اللہ آپ کی حاجتیں پوری کرے گا. تو یہ معرفت ہے، صفات الہیہ کے فائدے، اس کے افعال کی معرفت کے فائدے کہ وہ رنگ اپنے اندر پیدا کرو. یہ بھی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہوگا اور اللہ کی محبت اس طریقے سے بھی آپ کو حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت کے خزانے عطا فرما دے. ابھی اس موضوع کا حق ادا نہیں ہوا، بہت باتیں اور بھی کہنے والی ہیں، کچھ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی اور کچھ وقت بھی میرے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے، اپنی اسماء کی، صفات کی، افعال کی، اور جو توحید کے تقاضے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں اللہ پاک ہمیں وہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس رنگ میں ہم رنگ جائیں، توحید کے رنگ میں. اسماء و صفات کی توحید ہے، الوہیت کی توحید ہے، ربوبیت کی توحید ہے. اللہ پاک صحیح معنی میں اپنانے کی اور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ ناشکری ہوگی اگر میں اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے بڑی محنت سے اس پروگرام کا اہتمام کیا، علماء کو دعوت دی اور بحمدللہ پوری ڈیوٹی دی. اللہ پاک ان کی کوشش برکتیں عطا فرمائے. اور آپ احباب جو آئے گھروں سے چل کر واپس لوٹیں گے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم کو برکت سے بھر دے. اور یہ اجتماع نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اللہ کی رحمت سے ڈھانک دیا جائے، اور جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر چکا ہو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.